السلام علیکم۔ آج میں آپ سے ایک اور سٹوری شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں یا اسکول میں جاتے ہیں، کالج گوئنگ ہے یا پھر آفس میں ہوتے ہیں یا بے شک گھر پہ رہتے ہیں اور آپ کا انٹریکشن ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو آپ کو نیگیٹیو انرجی دیتے ہیں، نیگیٹیو وائبس دیتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں، کیونکہ جب بھی ہماری ان سے بات ہوتی ہے تو ہمارا رویہ برا ہو جاتا ہے اور وہ چیز اللہ میاں کو نہیں پسند، تو ہم کیسے اس چیز ساتھ کوپ کریں۔ تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ میاں تو کہتے ہیں کہ میرے بندوں سے پیار سے بات کرو، اور آپ اگر اگزامپل دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کی زندگی میں کتنی مشکلات آئیں، وہ ہمارے لیے تھی سب نا، وہ تو اللہ پاک کے رسول ہیں، ان کو تو کوئی تکلیف نہ آتی، لیکن ہمارے لیے ایک ایگزامپل بننی تھی نا، تاکہ ہماری زندگی میں جب ایسی کوئی بھی مشکل آئے تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں، پھر ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے اگلا سٹیپ کیا لینا ہے۔ تو آپ معاف کرنا سیکھیں۔ جس دن آپ نے لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیا نا، آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی، اور یہ کام بہت مشکل ہے کرنا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کام آسان ہو، آپ کی دعائیں قبول ہوں اور آپ کا حق ہو، اللہ پاک مکافات عمل جو ہے، کیونکہ کچھ لوگ آپ سے اتنا برا کر جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کیا کریں۔ آپ کے پاس صرف ایک حل ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے دعا مانگیں، اللہ پاک سے انصاف مانگیں۔ سب سے پہلے آپ پیریڈ ہوتا ہے کچھ بہت غصے کا آتا ہے، پھر بعد میں پھر سے خود پہ ترس آتا ہے کہ یہ کیا کر لیا میں نے اپنی جان کے ساتھ۔ تو اللہ میاں سے دعا کریں اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ جب آپ نے لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیا نا، تو آپ کی زندگی میں آسانیاں آنے لگ جائیں گی انشاءاللہ، اور جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے ارد گرد جو نیگیٹو ہیں، نیگیٹو وائبس دیتے ہیں، تو آپ ایسا کریں ان سے انٹریکشن کم کر لیں، اس طرح کم کر لیں کہ زیادہ بات نہ کریں، اگر بات کرنی بھی ہے تو کام کی بات جو وہ کر رہے ہیں تو آپ پیار سے جواب دیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا اگر آپ کسی سے اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں نا، تو اگلا بندہ جتنا بھی برا ہو نا، وہ ایک دفعہ سوچتا ضرور ہے کہ کیا چیز ہے اس بندے میں کہ یہ مجھ سے برے طریقے سے بات ہی نہیں کرتا۔ تو کسی کی اچھائی بھی نا برے لوگوں کو اچھا بنا دیتی ہے، اور اللہ میاں تو ہر چیز کرنے پہ قادر ہیں، وہ تو ایک برے کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ ایک آپ نے خود دیکھی ہوں گی، اتنی ہمارے سامنے مثالیں ہیں، لوگ کیسے بدل جاتے ہیں، جن کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس نے تو کبھی بدلنا نہیں ہے، وہ لوگ بدل جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ پاک تو بڑے غفور الرحیم ہے نا، اور یہ سب اللہ میاں کے حکم سے ہوتا ہے، اور ہر حال میں اللہ میاں سے دعا کیا کریں، چاہے جو چیز ہو، ایک چھوٹی چیز چاہیے اللہ میاں سے دعا کریں، سب کچھ انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ لوگ پریشان کریں، اللہ میاں کے ساتھ کنیکٹ کرو، اللہ میاں سے بات کرو، بتاؤ اللہ میاں کو کہ اللہ میاں یہ بندہ مجھے پریشان کرتے ہیں، آپ میرے لیے آسانی کر دیں، اس کے لیے بھی آسانی کر دیں۔ جو آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں اس کے لیے دعا کر لو، بہت اچھی چیز ہے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ بہت مشکل چیز ہے، جو برا کرتے ہیں اس کے لیے دعا کرنے کے لیے اتنی ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ بے شک دعا نہ کریں، لیکن آپ یہ دعا کریں کہ اللہ میاں مجھے ہمت دے دیں کہ میں اس بندے کے لیے دعا کر سکوں، اس بندے کو معاف کر سکوں، آپ کو بہت سکون ملے گا انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں ایک سٹوری کہ ایک لڑکی تھی، اب اس کو ایک لڑکا پسند آ گیا، وہ لوگ ایک ہی اکیڈمی میں اس طرح پڑھتے تھے، لیکن وہ اس طرح سسٹم تھا کہ وہ سینئر جونیئر 1 سال کا کوئی ڈفرینس تھا۔ تو اکیڈمی یہ تھا کہ اتنی بڑی ایج نہیں تھی، ینگ ایج، بہت ینگ ایج میں تھے، اکیڈمیز میں پڑھتے، جیسے بچے جاتے ہیں اکیڈمیز میں 9ویں 10ویں کلاس میں اس طرح۔ تو اب ان کا یہ ہوا کہ اس لڑکی کو وہ لڑکا پسند آ گیا، لیکن وہ لڑکا ایسا تھا کہ کسی سے بات نہ کرنے والا اور بہت غصے والی پرسنالٹی اس کی، اور یہ تھا کہ اس کا شاید اس کو کوئی اور لڑکی پسند بھی تھی، لیکن اس طرح سے تھا کہ کوئی ریلیشن شپ میں نہیں تھا وہ، لیکن اس کو لڑکی پسند تھی، ایک اور زیادہ پسند تھی۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ لڑکی آگے سے بہت غصے والی شاید وہ بھی تھی، وہ اس کو پسند نہیں کرتی تھی، اور اس لڑکی جو اس لڑکے کو پسند کرتی ہے، جو اصل میں کرتی تھی، اس کو معلوم تھا کہ وہ لڑکی بھی اس کو آگے سے پسند نہیں کرتی، لیکن یہ پھر بھی اس کو پسند کرتا ہے۔ تو اس کو یہ بات بھی تکلیف دہ لگتی تھی کہ اس نے یہ کیا کہ اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ شروع کیا، اس کو میسیجز کیے کہ میں نے بتایا میں پسند کرتی ہوں، لیکن اس نے آگے سے کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا، الٹا آگے سے بےعزتی کی، اور اس کو یہ بھی بولا کہ اس لڑکی کی باتیں بولیں کہ وہ لڑکی اس کی جگہ تم بالکل بھی نہیں لے سکتی، حالانکہ وہ لڑکی اس کو پیار نہیں کرتی تھی، لیکن یہ اس کو پسند کرتا تھا۔ تو اس لڑکی کو وہ باتیں بھی تکلیف سے لگتی تھی کہ بھئی میں اس کو اتنا پیار کرتی ہوں، لیکن آگے سے اس کو وہ لڑکی پسند ہے جو اس کو اچھا ٹریٹ ہی نہیں کرتی، نہ ہی کوئی رسپانس دیتی ہے، حالانکہ میں اس کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہوں، میں اتنی پریشان ہوتی ہوں، پتہ نہیں میں کیا کیا اس کے لیے کرتی رہتی ہوں۔ اس نے ہر چیز ہوگی کہ وہ اس کو نوٹس کرے، وہ دیکھے گی اس کو پسند کرتی ہے یا اس کا دل پگھل جائے، اور ہر وہ چیز سوچی کہ میں
مطلب پوری زندگی کوشش کرتی رہوں گی یہ نا، جیسے بچے پیار کرتے سوچتے ہیں کہ یہ تاکہ یہ مجھ سے پیار کرنے لگ جائے، لیکن وہ لڑکا تو بالکل اپنی جگہ سے اور اپنے فیصلے سے ہلنے والا ہی نہیں تھا۔ اس کے دوست بھی تھے، ان کو بھی معلوم ہو چکا کہ یہ لڑکی اس کو پسند کرتی ہے، تو اب ایسا تھا کہ ان کی بات ہوتی تھی لیکن وہ لڑکا ہمیشہ اس کو ڈانٹتا تھا، بے عزت کرتا تھا۔ تو یہ لڑکی پریشان بہت روتی تھی، کیونکہ اس کے گھر میں بھی شاید معلوم ہو گیا تھا کہ کسی کو پسند کرتی ہے، تو اس کے لیے بہت تکلیف تھی چیز، کے گھر والوں کی طرف سے بھی ڈانٹ پڑتی تھی کہ تم کن چیزوں میں ملوث ہو گئی ہو، نہ اس کو موبائل ملتا تھا اور یہ چھپ کے میسیج کرنا، اور آگے سے لڑکا بھی وہ تھا جو اس کو پسند نہیں کرتا تھا، تو اس کو کوئی سپورٹ کہیں کی بھی نہیں تھی۔ پھر ایک پوائنٹ آیا کہ اس کو ریئلائز ہوا کہ مجھے تو میں اکیلی ہوں، لیکن اس کو یہ خیال آیا کہ اللہ میاں تو میرے ساتھ ہے نا، تو میں اپنی ساری بات اللہ میاں سے کر سکتی ہوں، میں اللہ میاں کو بتا سکتی ہوں کہ اللہ میاں میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور میں اس سے نیت شادی کی ہی رکھتی ہوں، لیکن ابھی ہماری عمر بھی چھوٹی ہے، نہ وہ پسند کرتا ہے نہ میرے گھر والے راضی ہیں۔ تو یہ بہت ایک ناممکن سی چیز اس کے لیے تھی کہ وہ لڑکا اس کو دوبارہ اس کو پسند کرے، جو کہ اس کو ہمیشہ بے عزت کرتا تھا۔ پھر اس لڑکی نے بہت بےعزتیاں کھائیں اس لڑکے کے ہاتھ، پھر اس نے یہ کیا کہ اللہ میں سے کنیکشن سٹارٹ کر لیا، ادھر سے بھی کوشش کرتی سے بات کرنے کی، لیکن وہ رسپانس نہیں دیتا تھا، تو یہ تہجد پڑھنا شروع ہو گئی، اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ رمضان جب آئے، رمضان کے 30 سارے دن اس نے لمبی لمبی دعائیں کی، اور دعائیں بھی ایسی کہ رینڈم، مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بول رہی ہوں، لیکن ساری دعا کی جا رہی، اور کہتی تھی کہ مطلب مجھے لگتا تھا کہ میری دعا کیسے قبول ہوگی، میں تو اتنی رینڈم دعا کرتی ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا بولتی ہوں اندر، اتنی بڑی لسٹ اللہ میاں کو دے دیتی ہوں، لیکن میں بس اندھا دھند دعائیں کری تھی، اور مجھے اللہ میاں پہ یقین تھا، لیکن مجھے آگے کچھ نہیں پتا تھا ہوگا کیا۔ وہ بندہ بھی اس کو ذلیل کر رہا تھا، اس کے گھر والے بھی اس کو تنگ کر رہے تھے، اس کے پاس نہ موبائل تھا نہ کچھ تھا، یہ بہت پریشان ہوتی تھی، بس دیکھتی تھی اس کو تو اکیڈمی میں جا کے۔ پھر اس طرح سے ہوا کہ ایک دفعہ ہوا، اس لڑکے کو پتہ چلا کہ اس کو گھر سے نا مطلب کوئی مسئلے ہوئے ہیں، تو اس لڑکے نے یہی کنفرم کیا کہ میرا تو نہیں پتہ چلا اس کے گھر میں، تاکہ مطلب میرا نام برا نہ ہو اس طرح سے، پتہ نہیں میں تو اس کو پسند بھی نہیں کرتا اور گھر میں میرا نام بدنام کر لے۔ تو اس کو اور تکلیف ہوئی کہ اس کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے اور میں اتنا کچھ کر رہی ہوں۔ پھر اس نے اللہ میاں سے دعائیں کی، اور ہر وقت دعائیں زبان پہ سے رہتی تھیں، اللہ میاں سے دعائیں کرنا اور پریشان بھی ساتھ ساتھ رہنا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک دن اس لڑکے نے خود اس سے جو کانٹیکٹ کیا، تو اس نے اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے بولا کہ اب میں تم سے شادی کروں گا، اور یہ لڑکی حیران ہو گئی، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ چیز ہوئی کیسے، لیکن اوبویس سی بات تھی کہ یہ کس چیز کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ جو اس ٹائم میں نا اللہ میاں کے قریب ہو گئی تھی اور تہجد پڑھنے لگ گئی تھی، نمازیں اور دعا کا کنیکشن بہت اسٹرانگ ہو گیا تھا، کہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کسی شخص کے لیے اتنا دعائیں کرے گی۔ 2 سال ہو گئے تھے یہ ایفرٹ کری تھی، لیکن کوئی رزلٹ نہیں مل رہا تھا، اور اس نے بہت مشکلیں ہو رہی تھیں، اس کو نہیں پتہ تھا چیز ہوگی پرمیننٹ کی نہیں ہوگی، لیکن اس لڑکے نے خود اپنی زبان سے کہہ دیا کہ اب میں شادی کروں گا تو تم سے ہی کروں گا، اور اس کے بعد اب وہ لڑکا اور یہ مطلب ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہے، اور اب ایون کہ ان کی بات بھی ہوئی ہے انگیجمنٹ وغیرہ کی، لیکن پھر ابھی تھوڑے سے وہ مسائل ہیں کہ ان کے جو امی ہیں یا گھر والوں کی طرف سے کہ ابھی ایج کم ہے تو اتنی جلدی انگیجمنٹ نہیں، تھوڑے کچھ ٹائم تک، تو اس کے لیے بھی اس نے دوبارہ سے اللہ میاں کا سہارا لیا کہ وہ دعائیں کر رہی ہے، تہجد پڑھے گی انشاءاللہ۔ اور کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب انسان کچھ مل جاتا ہے نا، انسان پھر اندر سے تھوڑے گیپ لینے لگ جاتا ہے، تہجد پہلے پڑھتا ہے جب بہت پریشانی ہوتی ہے، پھر مس کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ کوشش کیا کریں کہ نا کنسسٹنسی بنا لیں، آپ دعا کریں اللہ میں سے کہ اللہ میں پلیز تہجد مجھے جگا دیا کریں، تاکہ کوئی مشکل ہو نہ ہو آپ تہجد پڑھیں، تاکہ کوئی مشکل آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، آپ کے لیے راستے آسان ہو جائیں۔ تو آپ خود دیکھیں کہ اب اس کو یہ چیز چاہیے تھی، تو اس نے اللہ میاں سے دعا کی، اور اللہ میاں نے اس شخص کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دی جو شخص اس کو پسند تک نہیں کرتا تھا، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، وہ شخص اس کو منہ سے کہہ رہا کہ میں تم سے شادی کروں گا، اب میں تم سے ہی اب کروں گا، کہ اس کو ریئلائز ہو گیا کہ یہ لڑکی کتنی اچھی ہے، میرے لیے کتنی کیئر کرتی، اتنی ایفرٹ کیا اس نے، اور سب کیسے ریئلائز ہوا؟ بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا نا، اللہ میاں کی طرف سے ہوا، اللہ میاں ہیں انہوں نے اس شخص کے دل میں خیال ڈالا کہ یہ لڑکی تمہارے لیے اچھی ہے۔ اگر وہ کسی غلط راستے پہ نکل جاتی، پتہ نہیں کیا کرتی، انتقام یا کچھ اس طرح سوچتی، اس لڑکی کا برا سوچنے لگ جاتی کہ اس کو یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یا اس لڑکے کے لیے کچھ ایسا سوچتی یا کوئی غلط راستہ اپنا کے اس کو پانے کی کوشش کرتی، تو کیا اس کے لیے یہ چیزیں صحیح ہوتی یا لانگ ٹرم میں چیزیں صحیح رہتی؟ جب اس نے اللہ میاں کا ساتھ لیا، اللہ میاں کا سہارا لیا اور اللہ میاں سے مانگا، تو اللہ میاں نے کہا کہ تم مجھ سے مانگ رہی ہو، میں کیسے تمہیں خالی ہاتھ لوٹاؤں؟ تو اللہ میاں نا بڑے غفور و رحیم ہے، بس ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ
پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم دعا مانگنے سے پہلے دماغ میں سوچ لیتے ہیں کہ یہ تو امپاسبل سی چیز ہے، یہ کیسے ہوگی، اس کے بارے میں تو میرا وہ دوست بھی یہ کہہ رہا تھا، میری وہ دوست بھی کہہ رہی تھی، میرے گھر والے بھی کہہ رہے تھے یہ چیز تو بری ہے، اس شخص نے خود بھی مجھ سے کہا ہے میں ایسا ہوں، میں ایسی ہوں، تو وہ کیسے ٹھیک ہوگا یا ٹھیک ہوگی، یہ چیزیں کیسے سیٹ ہوں گی، وہ چیزیں سیٹ ہو نہیں سکتی۔ ایک انسان اپنے منہ سے بات کر رہا ہے تو کیا اس کی اتنی حیثیت ہوگی یا وہ بات جو اللہ پاک کرتے ہیں؟ اللہ پاک تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، اللہ میاں تو ناممکن کو ممکن کرنے پہ قادر ہے، تو ہم کیوں دعا مانگنے سے پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ دعا میں مانگوں کیوں؟ مانگو دعا نا، امپاسبل کو پاسبل کرنے والے ہیں اللہ میاں، اگلوں کے دل بدلنے والے، زندگیاں بدلنے والے اور بہترین کرنے والے، دین دنیا دونوں میں اللہ میاں ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا پسند آ جاتا ہے جو کہ نہ ہی دین میں بہتر ہے نہ دنیا میں بہتر ہے، بس آپ کو آج کل کے جو دور کے لڑکے ہیں ان جیسا ہے، یا کوئی لڑکی ہے اس طرح کی ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو کبھی بدل ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ میں کبھی قریب جا ہی نہیں سکتا یا جا ہی نہیں سکتی، تو میں کیسے اس کے لیے دعا کر لوں؟ مجھے تو پسند بھی ہے لیکن میں کیسے اس کے لیے دعا کروں؟ یہ تو بہترین بھی نہیں ہے میری دین دنیا دونوں میں۔ تو آپ دیکھیے نا، آپ دعا تو کچھ بھی کر سکتی ہے، دعا تو آپ اللہ میاں سے کر رہے ہیں نا، آپ ان سے مانگ رہے ہیں جو پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، تو وہ تو ایک برائی کرنے والے انسان کو اچھا انسان بھی بنانے پہ قادر ہیں، وہ تو اس کو اپنا غلام بنانے پہ قادر ہیں، دین دنیا میں آپ کے لیے بہترین بنانے پہ قادر ہیں۔ تو آپ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ میں اس شخص کو نہ مانگوں، اس کو وہ تو لگتا ہے ایسے دیکھتے، آپ نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جن لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ اگر آپ لوگ ہیں ایسا دیکھنے والے، کچھ اس طرح کی ویڈیوز جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں کیسے بدل جاتی ہیں، کوئی ایک حادثہ ہوتا ہے یا حادثے بغیر بھی لوگوں کو اللہ میں ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں، تو اتنے لوگ ہیں جو ان کا لائف سٹائل اتنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور جب اللہ پاک کے قریب ہوتے ہیں تو وہ بالکل بدل جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ اللہ میاں سے دعا کرنی ہے اور نا امید کبھی نہیں ہونی۔ جیسے نا امید ہونے لگے، شیطان وسوسہ ڈالے، فوراً درود پاک پڑھیں، فوراً اعوذ باللہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، سب کچھ بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ بس آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ انشاءاللہ سب کچھ بہترین ہوگا۔ بس پریشان نہیں ہونا، آپ نے دعا کرنی ہے، میرے لیے بھی دعا کرنی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے جو دعا کر رہے ہیں یہ دعا کریں کہ اللہ میں اس کو بہترین کر کے نوازیں، دین دنیا میں بہترین کر دیں۔ لوگ کہیں گے یہ ناممکن ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ چیز تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ شخص بدل کیسے سکتا ہے، یہ کیسے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے اور تمہیں مل سکتا ہے، لیکن دعا سب کچھ کر سکتی ہے، دعا تو برے کو اچھا بنا دیتی ہے، دعا کیسے نہیں کر سکتی؟ انشاءاللہ سب بہترین ہے۔ دلوں کا کنٹرول اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے، اللہ میاں سب کر سکتے ہیں۔